ایک بہت چھوٹے سے پیارے گاؤں میں سیاہ نام کا ایک بچہ رہتا تھا۔ سیاہ بہت ذہین تھا، لیکن اس میں ایک بری عادت تھی، وہ ہر کام کل پر ٹال دیتا تھا۔ اگر امی کہتی ہوم ورک کر لو تو سیاہ کہتا امی ابھی بہت وقت ہے، شام کو کر لوں گا۔ جب شام کو کہتی تو وہ کہتا بس تھوڑی دیر کھیل لوں، سونے سے پہلے کر لوں گا۔ سیاہ کے کمرے کی دیوار پر ایک پرانا اور بڑا گھڑیال لگا ہوا تھا جو ہر گھنٹے میں عجیب آواز نکالتا تھا۔ ایک رات جب سیاہ ادھورا کام چھوڑ کر سونے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ گھڑیال کی سوئیاں الٹی گھومنے لگی ہیں۔ اچانک ایک تیز روشنی ہوئی اور گھڑیال کا دروازہ کھل گیا۔ گھڑیال کے اندر سے چھوٹا سا بونا نکلا، سنہری لباس اور ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھڑی لیے۔ وہ کہتا ہے میرا نام ٹک ٹاک ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا میں وقت کے دیس سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم ہر کام کل پر ٹالتے ہو، اس لیے میں تمہیں ایک خاص جگہ دکھانے آیا ہوں جہاں وقت رک گیا ہے۔ ضیاء اور ٹک ٹاک ایک اڑتی ہوئی گھڑی پر بیٹھ کر بادلوں کے پار پہنچے اور ایک عجیب شہر میں۔ یہ شہر ادھورا تھا، گھروں کی دیواریں آدھی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، باغوں کے پھول ادھ کھلے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں ایک گھڑی تھی، لیکن سوئیاں حرکت نہیں کر رہی تھی۔ ٹک ٹاک نے بتایا کہ یہ ابھی نہیں کا شہر تھا، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو ہمیشہ اپنا کام کل پہ ٹال دیتے ہیں، اب ان کا کل کبھی نہیں آئے گا۔ سیاہ کو احساس ہوا کہ وقت ضائع کرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ ٹک ٹاک نے کہا ہاں، شہر کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے، وقت کی عظیم گھڑی ہے اس پر۔ اسے کسی ایسے شخص کے لمس کی ضرورت ہے جو وعدہ کرے کہ وقت کی قدر کرے گا۔ اگر گھڑی دوبارہ چل پڑی تو شہر بھی دوبارہ چل پڑے گا۔ آخرکار ضیاء مشکلات کو کراس کرتے ہوئے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا۔ ایک بہت بڑی سنہری گھڑی ساکت کھڑی تھی۔ ضیاء نے ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں کہا میں وعدہ کرتا ہوں آج سے کبھی بھی کام کل پر نہیں ٹالوں گا اور وقت کی قدر کروں گا۔ جیسے ہی اس کی آواز، اس کی بات مکمل ہوئی، گھڑی کی حرکت شروع ہو گئی۔ گھڑی کی حرکت سے پورے شہر میں روشنی پھیل گئی، ادھورے گھر مکمل ہو گئے، پھول کھل اٹھے، بچے کھیلنے لگے اور ہر چیز دوبارہ زندہ ہو گئی۔ صبح ضیاء جب اپنے بستر پر جاگا تو سورج کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھا، اپنا بستر ٹھیک کیا اور اپنا ہوم ورک مکمل کرنے لگا۔ جب امی کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی کہ ضیاء تیار بیٹھا ہے۔ ضیاء نے اپنی کلائی پر چھوٹی سی گھڑی دیکھی اور کہا اب کبھی بھی وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سن کر اس کی امی خوش ہو گئی اور اس طرح ضیاء نے سیکھا کہ وقت سب سے قیمتی خزانہ ہے، جو کام آج کرنا ہے اسے کل پر نہ ٹالیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے اور ہر لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہو۔